شادی کے پہلے دن سے ہی ہر لڑکی اگر اپنے شوہر کی محبت سمیٹنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے لگ جائے نا، بہت ہی کم ٹائم میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو سمجھ بھی لیتے ہیں، دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے دل میں جو جگہ اور جو رسپیکٹ چاہ رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی اسے مل جاتی ہے۔ تو میں آپ کو 10 ایسے طریقے بتاؤں گی، 10 ایسی ٹپس دوں گی، اگر آپ ان ٹپس کو فالو کر لیتی ہیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے شوہر کے دل میں وہ جگہ بنا پائیں گی جو آپ چاہتی ہیں۔ لڑکیاں شادی کے سٹارٹ سے ہی ان چیزوں کو فالو نہیں کرتی یا ان چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم اور اپنی ایفرٹ انویسٹ نہیں کرتی، تو شادی کے کچھ مہینے یا کچھ سال گزرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ دیر کر دی ہے، ہمیں ٹائم سے پہلے ہی یہ سب کام اپنے شوہر کے لیے کرنے چاہیے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اپنی سب چھوٹی بہنوں کے ساتھ برائڈل سیریز میں شیئر کر رہی ہوں، اس میں نے ہر طرح سے اپنی بہنوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، جو بھی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہتی ہے نا، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں۔ جو کومنٹ ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ ہوگا اور مجھے اچھا لگے گا، اس کومنٹ کو پن بھی کیا جائے گا۔ اینی فردر ڈیلے، انٹرسٹنگ ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شادی کا جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے نا آپ کی شادی کے بعد، اس دن سے لے کے اور مدرہڈ کا پیریڈ جو سٹارٹ ہوتا ہے نا، تب تک کے لیے جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا بیچ میں، وہ میاں بیوی کا دونوں کا انڈرسٹینڈنگ کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں دونوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا مدرہڈ کا جرنی سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جرنی بھی بہت خوبصورت ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، لیکن آپ کی رسپانسبلٹی بڑھنے کی وجہ سے آپ اپنے ہسبینڈ سے تھوڑا سا دور ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی اپنی ذمہ داریوں کی مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنے ہسبینڈ کے لیے اس طرح سے وقت نہیں نکال پاتی جس طرح سے ہم ابھی شادی کے فرسٹ ڈے سے اپنے ہسبینڈ کو وقت دے سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں کہتی ہوں کہ آپ کی فرسٹ پریورٹی جو ہے نا، وہ آپ کے ہسبینڈ ہونے چاہیے۔ تو اس کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ ہر ایج میں آپ اپنے ریلیشن میں اٹریکشن کس طرح سے برقرار رکھ سکتی ہیں، بلکہ اس اٹریکشن کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ انکریز کس طرح سے کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شادی کے پہلے دن سے لے کر جو آپ کے پاس وقت ہے نا، آپ نے ہسبینڈ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانے کی اور بانڈنگ سٹرونگ بنانے کی فل ایفرٹ کرنی ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنی، یعنی اس وقت آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا بچوں کو لے کر کہ مجھے بچوں کی وجہ سے ٹائم نہیں ملا، یا بچہ پوری رات سویا نہیں ہے، یا بچہ پورا دن جو ہے وہ اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے کہ مجھے اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو یہ سب ایکسکیوز جو ہے نا اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوتے، اس وقت آپ کے پاس فل آن ٹائم ہوتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے ہسبینڈ کے لیے۔ یاد رکھیں کہ سکسیسفل میریجز وہی ہوتی ہیں جہاں پر ایفرٹ کی جاتی ہے۔ لیس ایفرٹ اینڈ وداؤٹ ایفرٹ آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ویل ڈریسڈ رہنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنی گرومنگ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ہلکا پھلکا سا آپ نے میک اپ ہر روز کر کے رکھنا ہے جس طرح سے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ اور موسٹلی آج کل ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی کے بعد سے ہی لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈل نظر آنے لگتی ہیں، اور بہت زیادہ ڈل کلرز کے جو کپڑے ہیں وہ پہننا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں نا آپ کی اپیرنس کو اور آپ کی لک کو نا تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ موقع کی مناسبت سے ہی اچھی لگتی ہے۔ تو جو شادی کے سٹارٹ کے ڈے ہوتے ہیں نا، آپ نے خود کو اٹریکٹیو بنا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اننیسیسری ہیئرز کو ٹائم ٹو ٹائم ہی ریموو کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسکن کیئر کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، کلینزنگ پلس موئسچرائزنگ آپ نے ڈیلی بیسس پر کرنی ہے تاکہ نیچرلی آپ کی اسکن اچھی ہو، اور جب آپ بالکل سمپل بھی ہوں یا وداؤٹ میک اپ بھی ہوں تب بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو اٹریکٹ کر رہی ہوں۔ اور ڈریسز آپ نے موسم کے لحاظ سے کچھ ڈریسز پریپیئر کروا لینے ہیں جو شادی کے سٹارٹ کے دنوں میں آپ گھر پہ کیجول ویئر کر سکیں، جو بہت زیادہ لائٹ بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ ہیوی بھی نہ ہوں، اور ان کے کلرز بھی بہت زیادہ ڈل نہ ہوں بلکہ وائبرنٹ کلر ہوں جو آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہیئر بن بنانے سے اوائڈ کرنا ہے،
کیونکہ نئی نویلی دلہن کے بال اچھے سے بنے ہوں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ آپ ہلکی پھلکی سی بریڈ بنا سکتی ہیں، لوز بریڈ بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور آپ کوئی میٹل کا کلپ یوز کر سکتی ہیں جو بالوں کے اوپر لگا ہوا آپ کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، یور روم از یور پیس۔ اچھا، سسرال میں ہر لڑکی کو شادی کے بعد جو ایک کمرہ ملتا ہے نا، وہ اس کی جنت ہوتا ہے، اور وہ اس کا پورا سکون ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے جو سکون فیل کرتی ہے نا، وہ اسے پورے گھر میں کہیں اور نہیں ملتا۔ تو آپ نے اپنے اس کمرے کو جنت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنے روم کی آرگنائزیشن کا ڈیلی بیسس پر خیال رکھنا ہے۔ آپ کا روم ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے۔ یہ چیز آپ کے ہسبینڈ کو بھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کا سلیقہ نظر آتا ہے کہ ایک لڑکی کتنی سلیقے مند ہے، یہ اس کے روم سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، بی ہمبل اینڈ بی کانفیڈنٹ۔ سسرال میں آپ کو رہ کر تھوڑا سا جو ہے وہ کانفیڈنٹ رہنا ہوگا، تھوڑا سا خود کو آپ نے کمفرٹیبل فیل کروانا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کے جو ان لوز ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، بالکل ہماری طرح کے۔ تو زیادہ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا، آپ کی وہ ریئل بیوٹی ہوتی ہے۔ شوہر کو صرف آپ کی خوبصورتی ہی متاثر نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیہیویئرز بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہر چیز کو پوزیٹیو لینے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا بیہیویئر سب فیملی ممبرز کے ساتھ پوزیٹیو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات کر بھی لیتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ نے ہر کسی کے رویے کا جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرنا۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں کہ شادی کے شروع کے چند مہینے یا چند سال جو ہوتے ہیں نا، ہر شوہر یہ چیز چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھے، اور ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھے، اور ان کے لیے اچھے ورڈ یوز کرے۔ تو یہ کام آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینے ہیں شادی سے پہلے، کیونکہ مجھے اس طرح کے کچھ ڈی ایم بھی آئے تھے انسٹا پہ کہ کچھ لڑکیوں کے آئے تھے کہ آپ ہی ہماری دوسری شادی ہونے جا رہی ہے، تو جب پہلی شادی ہوئی تھی تو ہمارے ہسبینڈ ہم سے یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو یہی ایڈوائس دی تھی کہ شادی کے سٹارٹ میں ہر ہسبینڈ ہی یہ چیز چاہتا ہے، اور جب آپ کا بیہیویئر سب کے ساتھ پوزیٹیو ہوتا ہے نا، تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ہسبینڈ خود آپ کے لیے سٹینڈ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی کہ شادی کے پہلے دن سے ہی آپ اپنے ہسبینڈ کو اپنے پیرنٹس کے خلاف کرنے لگ جائیں۔ بی ریسپیکٹفل ٹو ایچ ادر۔ جب آپ کا بیہیویئر سب کے ساتھ اچھا ہوگا، جب آپ سب کو رسپیکٹ دے رہی ہوں گی نا، اور اگر کوئی فیملی ممبر آپ کے ہسبینڈ سے آپ کے اگینسٹ کوئی نیگیٹو بات کرتا بھی ہے، تو نارمل سی بات ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں، وہ ساری سچویشن کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ہسبینڈ۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے فیملی میں جب بیٹھے ہونا ہے، تو آپ نے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑنے سے یا ان کے ساتھ پیار والا بیہیویئر اپنانے سے تھوڑا سا گریس کرنا ہے، کیونکہ جب نیولی کپل میریڈ ہوتے ہیں نا، تو انہیں اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن فیملی میں اس چیز کو بیٹھ کے کرنا مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نظر از سو ریئل۔ جو نیولی میریڈ کپل ہوتا ہے فیملی میں، سب گھر والوں کی نظریں اسی کے اوپر ہوتی ہیں کہ یہ آنکھوں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یا ان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے فرسٹ ڈے سے ہی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بیلنس کرنا سیکھنا ہے، اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو چیز آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کے لیے کسی کو بھی آپ کو کہنا نہ پڑے، چاہے وہ گھر کا کوئی کام ہے یا آپ کے ہسبینڈ کا کوئی کام ہے۔ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم کسی کے کہنے سے پہلے ہی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان لاز کو بھی وقت دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جب سب فیملی ممبرز ایک جگہ پر بیٹھے ہوں تو آپ نے بھی وہاں پر ہی جا کے بیٹھنا ہے، تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ کچھ فیملی ٹائم سپینڈ کر سکیں، اور کسی بھی فیملی ممبر کو ایسی کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے کہ یہ تو اپنے روم سے ہی باہر نہیں آتی، کیونکہ شادی کے فوراً بعد سے یہ سب چیزیں ان لاز میں نوٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ٹائم سے پہلے اپنی بہنوں کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہو، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کے بارے میں ضرور بتانا ہے، لیکن آپ نے زیادہ شکوے شکایتیں کرنے سے گریز کرنی ہے، کیونکہ ہسبینڈ یہ سمجھیں گے کہ ہر روز جو ہے یہ ایک ہی قسم کے شکوے شکایتیں میرے سے کرنا سٹارٹ ہو گئی
ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کر کے نا کسی قید میں پھنس گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کمفرٹیبل فیل کروانا ہے، آپ نے چل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہسبینڈ کے ساتھ اچھے سے وقت گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ دونوں کا می ٹائم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو ڈسکس کرنا ہے یا آپ نے شکوے شکایتیں کرنی ہیں، بلکہ آپ دونوں نے اپنے ہی ریلیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، دوسرے کے انٹرسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے فیوچر پلانز اور فیوچر گولز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شادی کے سٹارٹ کے جو دن ہوتے ہیں نا، وہ میاں بیوی کے نا میموری بنانے کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہر ڈے کو ویل سپینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ نے میموریز بنانا بالکل بھی نہیں بھولنا، کیونکہ جب شادی کو کچھ وقت گزر جاتا ہے نا، تو اس کے بعد یہ میموریز دیکھ کر ہی آپ کو اپنی شادی کے سٹارٹ کے دن یاد آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے ان حسین لمحوں کو یاد کرتے ہیں یا ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شادی ایک بہت ہی حسین سفر ہے، یہ کسی قسم کا بھی بوجھ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو مشکل فیس کرنی پڑے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانے میں یا ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے میں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ہر کام پوسیبل ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت چاہے تو وہ اپنی محنت اور اپنی ایفرٹ سے اپنے رشتے کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہے۔ ہر وہ لڑکی جو آپ کو سکسیسفل زندگی گزارتی ہوئی نظر آتی ہے نا، جو اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اس نے بھی ایک وقت بہت ساری قربانیاں دی ہوتی ہیں، بہت ساری ایفرٹس اس نے کی ہوتی ہیں، کہ نیولی میرڈ گرلز کو اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید شادی کے فوراً بعد سے ہی اس لڑکی کو سب کچھ مل گیا تھا، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی سٹرگل ہر انسان کے حصے میں ہوتی ہے جو اسے کرنی پڑتی ہے، اور وقت آنے پہ اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ہونا ٹائم سے پہلے ہی تھوڑی سی ایفرٹ انویسٹ کی جائے اپنے رشتے کے اوپر اور رشتے کی خوبصورتی کو بڑھایا جائے، تاکہ آپ بھی وہی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکیں جو ہر عورت گزارنا چاہتی ہے اور جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔